اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعلمون. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد. بہت ہی خواب آلودہ نیند کی حالت میں آپ لوگوں نے یہ درود بھیجا ہے، یہ صلوات بھیجی ہے. اگر جاگ رہے ہیں تو صلی علی محمد. ماشاء اللہ. روایت ہے کہ جتنی صلوات زوردار آواز میں پڑھی جائے گی انسان کے اندر کا نفاق اتنا ہی باہر آئے گا. درود پڑھیں کہ محمد والے محمد پہ. صلی علی محمد. 20-25 منٹ آپ کے سامنے بہت ہی مختصر 3-4 موضوعات کے اوپر بات، اور وہ 4-5 موضوعات آج کی اس شب کی مناسبت سے ہی ہیں. یہاں آج ڈویژنل کنونشن تھا. آپ کے نئے 1 سال کے لیے جو تنظیمی قیادت کرے گی شخصیت، اس کا انتخاب ہوا ہے. کچھ باتیں اس موضوع پر کرنی ہیں. شب شہداء کا عنوان دیا جاتا ہے عموماً، اور محفل کو ہم زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں شہداء کے تذکرے سے. مختصر بات شہداء پر بھی انشاءاللہ کرنی ہے. یہ ایام شہادت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ کی مناسبت سے بھی بہت مختصر بات آپ سے انشاءاللہ کی جائے گی. اور ان نوجوانوں کا اصل کام تعلیم اور تربیت. بہت ہی مختصر بات مجھے ان 4 موضوعات پر آپ سے انشاءاللہ اگر یاد رہ گئے. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ بہت دیر سے شرکاء یہاں تشریف فرما، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہنا ہے. آپ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. اصل جو میرے مخاطب ہیں وہ جوان ہیں، وہ ISO کے نوجوان ہیں، وہ اس ملت کے غیور نوجوان ہیں کہ جنہوں نے انشاءاللہ ISO کو وسیلے کے طور پہ اپنے الہی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے ISO کو وسیلے کے طور پہ استعمال کیا ہے. اصل مخاطب انشاءاللہ وہ ہیں. تو میری گزارش ہے خصوصاً ISO کے جوانوں سے اور اس ڈویژن کے نوجوانوں سے کہ اگر وہ باہر کہیں کسی جگہ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو وہ ضرور تشریف اندر لائیں، اندر آ کے بیٹھیں، ہماری باتیں وہ بھی سنیں. انشاءاللہ امید ہے کہ جتنی شرکاء جو بیٹھے ہیں ان کے لیے مفید ہے، اتنی ہی باہر موجود نوجوانوں کے لیے بھی ہوں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. آل محمد. قرآن کی جس آیت کا یہاں موقع خدا نے دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 105، اور یہی مفہوم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بلکہ یہی الفاظ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں بھی موجود ہیں. بالکل یہی الفاظ. سادہ ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے اے ایمان والوں. علیکم انفسکم، اپنے نفس کے پیچھے لگے رہو، اپنا خیال رکھو، اپنے چکروں میں رہو، چھوڑو سب کو، اپنے چکر میں رہو. علیکم انفسکم لا یضرکم، اصلاً تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا من ضل، جو گمراہ ہے، جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہو. اگر تم نے پہلے اپنے اوپر محنت کی ہے تو تمہیں گمراہ انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، ہم سب کو، تم سب کو پلٹنا کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تم سب کو ایک دن اللہ کی طرف
پلٹنا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ وہاں پر تمہیں خبر دی جائے گی بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے تھے. سادہ سے ترجمہ کیا, قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے. کیوں میں نے اس آیت کا انتخاب کیا, پوری گفتگو کرتا ہوں انشاءاللہ, شاید سمجھ میں آ جائے کہ میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا. پہلے موضوع پر آتے ہیں جو منزلت کے اعتبار سے پہلے موضوع پر ہے, وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, جنہیں دو عالم کی خواتین کا بھی سردار قرار دیا گیا اور جنت کی تمام خواتین کا بھی سردار قرار دیا گیا. رہبر معظم نے کہا یہ دونوں بہت بڑے رتبے ہیں, انہیں دنیا کی ساری خواتین اس دنیا کی پیدائش سے لے کر اور اس دنیا کے خاتمے تک کا سردار بھی کہا جائے اور جنت میں موجود تمام خواتین کا سردار بھی کہا جائے. کہا دونوں بہت بڑے رتبے ہیں, لیکن جنت کی خواتین کا سردار ہونا بڑا رتبہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ ایک 18 سالہ خاتون کا, کہ جنہوں نے 18 سال میں اتنی منزلت حاصل کی ہے کہ جتنا چاہیں بات کریں, جتنا چاہیں موضوع کو کھولیں, بات ختم نہیں ہوتی, موضوع سمٹتا نہیں ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بی بی کی جو شہادت کی سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ دو چیزوں کی حفاظت تھی. ایک علی کی حفاظت اور ایک ولایت کی حفاظت. دو باتیں یاد رکھنی ہے آپ نے. ہم نے اس ولایت کے راستے میں اتنی بڑی قربانی دی ہے بی بی کی صورت میں کہ ہم کبھی اس کے بعد اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے. ایسا ہی ہے, کس راہ میں؟ علی کی حفاظت. اس گھر پر حملہ فاطمہ کے لیے نہیں ہوا تھا, اس گھر پر حملہ علی کے لیے ہوا تھا, اور علی کا تحفظ, ان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر بی بی زخمی نہ ہوتی تو یہ ملعون پہنچ جاتے علی تک. لیکن بی بی کا زخمی ہونا اس وقت اس قدر شور اٹھا کہ یہ علی کو بھول گئے. دوسرا مسئلہ ولایت کا مسئلہ تھا, اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہم اس راستے ولایت میں مسلسل شہدہ پیش کر رہے ہیں. رکا ہے سلسلہ؟ نہیں رکا. رکے گا سلسلہ؟ کبھی بھی نہیں رکے گا. اور جب ضرورت پڑے گی عالم اسلام کو, عالم تشیع کو, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اصل میں کوئی پیمانہ ہے نہیں. اگر آپ کے پاس پیمانہ آ جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی کفر, استعمار, استکبار, عالمی شریر طاقتیں, شرور طاقتیں جب بھی کہیں کسی جگہ اپنے عروج پر پہنچنے والی ہوتی ہیں, یا مسلمان تشیع کے خلاف ولایت سازش اپنے عروج پر پہنچنے والی ہوتی ہے, تو شیعہ ایک اتنا بڑا شہید پیش کرتا ہے. پورے تاریخ میں ایسا ہوا ہے, اتنا بڑا شیعہ شہید پیش کرتا ہے کہ ان کی ساری سازشوں پر پانی, ناکام ہو جاتی ہیں ساری سازشیں آپ کے شہیدوں کے ذریعے سے. لیکن شہید بعمل وہ کہ جو اپنی زندگی میں بھی وہ کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا تسلسل اس کی شہادت کے بعد بھی جاری رہتا ہے. زندگی وہی گزار رہا ہوتا ہے, اسی طرح گزار رہا ہوتا ہے کہ جس طرح حق بنتا ہے, لیکن وہ شہادت مہر لگا دیتی ہے اس کے کام پر. یہ شہداء جتنا رہبر نے بڑی اعلیٰ گفتگو, جملہ, بہت زیادہ باتیں کی ہیں, لیکن جو مشہور ہو گیا کہ ان کا تذکرہ بھی کسی شہادت سے کم نہیں ہے. کیوں؟ دشمن کو جب یہ زندگی ان کی یہ زندہ شخصیات بری لگتی تھی تو ان کو اٹھایا ہے نا. اب آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو دشمن کو کیسے پسند آئے گا؟ تو کہا کہ ان کا تذکرہ بھی کسی شہادت سے کم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ان شہداء کا تذکرہ کسی شہادت سے کم نہیں. ابھی آپ نے بی بی کے ایام کو منانا شروع کیا ہے, بہت برا لگ رہا ہے.
کہ آپ کیوں یاد کر رہے ہیں, آپ کیوں منا رہے ہیں, آپ کیوں دلائل دے رہے ہیں, آپ کیوں پرانی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے, اور ہم اس آخری شہید کا بھی تذکرہ کریں گے جسے حاج قاسم سلیمانی کہا جاتا ہے, جو بڑا شہید آپ نے دیا ہے, حاج قاسم سلیمانی. یہ الگ بات ہے کہ ایک اور شخصیت جو یمن کے سفیر تھے, یمن میں ایرانی سفیر تھے, جن کی شہادت کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے, ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے. ایک بہت بڑی شخصیت آپ نے دے دی ہے کہ جو دشمن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یمن کی اس پوری تحریک میں کہ جو 8ویں سال میں داخل ہو چکی ہے, اتنی بڑی عالمی طاقت کا مقابلہ کر رہی ہے. سعودی عربیہ تو سامنے ہے نا, لیکن 34 ممالک کی سپورٹ, سارے فوجی باہر کے, ان سب کے ساتھ مل کے یمنیوں پر حملہ ہوا ہوا اور کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حاج قاسم سلیمانی بھی زندہ نہیں رہے, 2 سال ان کی شہادت کو بھی ہو گئے. ہم 3 جنوری کو انشاءاللہ ان کی برسی منائیں گے نا, شہادت کا دن منائیں گے, دوسرا سال منائیں گے. وہ بھی شہید ہو گئے. یہ کون ہے کہ جس نے ابھی تک یمن کے ان مجاہدین کو اس طرح سے آمادہ اور تیار کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی طاقتوں سے ٹکرائے ہوئے ہیں. پتہ نہیں تھا انہیں. وہ ایک سفیر تھا جو اس پورے عرصے میں وہاں پہ رہا, کیمیکل کا زخمی تھا, کرونا میں مبتلا ہوا. سعودی عربیہ نے آسمان پر جہاز اڑنے نہیں دیا, پرواز نہیں ہوئی, بہت مشکل سے ایران پہنچے, لیکن اس حالت میں پہنچے کہ بچ نہ پائے اور دنیا سے چلے گئے. یہ آخری شہید ہے بڑا. ابھی آپ کو اس کا علم نہیں ہے, آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کھولے گا اس کو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال تو ہم نے آغاز کیا ولایت کی حفاظت میں بی بی سے, اور الحمدللہ تسلسل سے اس پورے 1300-1400 سال میں شہادت دیتے رہے, شہید پیش کرتے رہے. اور ہم نے حاج قاسم سلیمانی اور احمد برلو یا ہرلو جانمی شہید آخری میں دیا ہے. شہلابی اصل نام معروف سردار شہلابی کے نام سے, جو اب پتہ چلنا شروع ہوا ہے دنیا کو, ورنہ سردار شہلابی کے نام پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے شہید دیا, اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے, یہ سلسلہ جاری ہے. جب بھی عالم اسلام مشکلات میں آئے گا انشاءاللہ اس کی آبیاری کے لیے, لفظ آبیاری مشہور ہو گیا ہے خون یاری کے لیے, آبیاری نہیں ہے خون یاری ہے, یعنی خون دینا اس کی جڑوں کو, تاکہ یہ پودا دوبارہ اپنے وجود پر قائم رہ سکے. جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ شیعہ اس کی جڑوں میں اپنا خون داخل کرتے رہیں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. جو دوسرا موضوع ہے وہ آج کی مناسبت سے یہاں پر انتخاب ہوا ہے ہمارے اس سالار کا, اس مسئول کا, کہ جس نے انشاءاللہ 1 سال نوجوانوں کی قیادت کرنی ہے. دیکھیں ISO کے جوانوں کو جب بھی میں نے جس جگہ پر بھی مخاطب کیا, 2-3 موضوعات ایسے ہیں جو ہمیشہ ان کے درمیان بیان کرتا ہوں. نئے لوگوں کے لیے شاید نیا ہو, لیکن پرانے لوگوں کے لیے یہ تکرار ہے. پہلی بھی انہوں نے میری زبان سے یہ باتیں سنی ہیں, لیکن میں انہیں بیان کرتا رہوں گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ISO میں ہر سال نیا خون آتا ہے, ہر سال نیا خون آتا ہے. جب نئے لوگ آتے ہیں, نئے لوگ شامل ہوتے ہیں, ان سے کچھ پرانی باتیں کرنا ضروری ہوتی ہیں. یہ جو ماضی کو نقل کیا جاتا ہے نا, یہ روش قرآنی ہے. آپ نے دیکھا کہ رسول خدا کے زمانے کے لوگوں کو پورا حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ, پتہ نہیں کتنے انبیاء کا سارا ماضی سنایا گیا قرآن کی صورت میں. کیا ضرورت ہے؟ اب آپ نبی ہیں, اب آپ آگے لے کے چلیے. اب آپ چھوڑیں موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا, اب آپ چھوڑیں ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا, اب آپ چھوڑیں نوح کے ساتھ کیا ہوا. کہا نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سابقہ تجربات ہیں, یہ تو نقل ہونے ہی ہے. اس لیے نقل ہونے کہ بھائی ایسی امتوں والا سلوک مت کرنا اپنے نبی کے ساتھ, وَإِلَّا وہی حال ہوگا جو انبیاء کی امتوں کا ہوا ہے. اس لیے وہ ساری باتیں نقل ہوتی ہیں. ماضی نقل کرنا یہ قرآن کی سنت ہے, کوئی ہمارا نیا کام نہیں ہے. خوب یہ تو ہو گئی دلیل. اب بات کیا کرنی ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ ISO کے نوجوان جو زیادہ تر دروازے پہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں, ISO کے نوجوان جو زیادہ تر دروازے پہ کھڑو کے باتیں کر رہے ہیں, جن کو میں نے کہا کہ اگر اندر آ جائیں تو بہت بہتر ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ میری بات ابھی بھی نہیں سن رہے ہو. ان ISO کے نوجوانوں کے لیے جو واجبی عمل ہے
وہ کیا ہے؟ واجبی عمل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ایس او کے بنانے والے اور ان حالات کا جو بنائی گئی اور وہ دور جو اس پر گزرا، 3 چیزیں ہو گئیں. ایک آئی ایس او کے بنانے والے کے بارے میں علم ہونا چاہیے، پوری طرح سے علم ہونا چاہیے کہ آئی ایس او بنائی کس نے، کیوں بنائی ہے، کیا ہدف اور مقاصد تھے. دوسری بات ہے یہ حالات کیا تھے جن میں بنائی گئی ہے، اور وہ زمانہ کیا تھا جو اس پر گزرا. یہ تینوں چیزیں علم ہونا چاہیے. دوبارہ اس فاؤنڈر کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. میں نے نہیں پڑھی، میں آئی ایس او کا صدر بن گیا ہوں، میں آئی ایس او کا ڈویژنل صدر بن گیا ہوں. اب مجھے نہیں پتا ڈاکٹر محمد علی کون تھا. آپ تنظیم کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس وجہ سے وجود میں آئی تھی. اگر آپ سفیر انقلاب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ 50% تک آگاہ ہوں گے. 50% ابھی بھی آپ سے شبہ رہے گا اگر آپ سفیر انقلاب کتاب پڑھیں گے، جو آپ کو پڑھنی چاہیے. ہم نے کہا تھا کہ آئی ایس او کی اتنی بڑی پوسٹ دینی نہیں چاہیے جب تک کہ وہ ان مراحل سے گزرا نہ ہو. اس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، اسے کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، یا اس نے ڈاکٹر محمد علی کو بھی نہیں پڑھا ہوا. ہم نے اس کو ڈویژنل صدر بنا دیا ہے، ہم نے اس کو یونٹ صدر بنا دیا ہے. برادران یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ ہے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. یہ کوئی بہت سائنس نہیں ہے بڑی کہ جو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم ڈاکٹر محمد علی کون تھے، آپ کو نہیں معلوم کس وجہ سے انہوں نے آئی ایس او کی بنیاد رکھی، اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس آئی ایس او پہ اس 50 سال میں کیا گزرا، یہ 3 چیزیں آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کسی بھی عہدے پر آ گئے، آئی ایس او کسی بھی عہدے پر آ گئے، آپ آئی ایس او کو فائدہ نہیں، نقصان پہنچائیں گے. آپ اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے، یا روک دیں گے یا پیچھے لے جائیں گے. خدا نہ کرے نقصان دہ نہ ہو جائیں، نقصان دہ نہ ہو جائیں. اور ہوئے لوگ ہوئے جنہوں نے نقصان پہنچایا. وہیں کہ الحمدللہ 50 سال سے اس پورے 50 سال کے تجربے میں، اور میری اپنی اجتماعی زندگی کے 35 سال، کم سے کم 30-35 سال، ابھی تک جو آرگنائزیشن اپنے راستے پر ہے، جو راستہ طے کیا، دوسرے لفظوں میں جو ڈاکٹر محمد علی نقوی نے دکھایا تھا، اس راستے پر اگر کوئی آرگنائزیشن ہے، ابھی تک ہے، تو وہ آئی ایس او ہی ہے. ہم نے آئی ایس او کے علاوہ اور کسی بھی آرگنائزیشن کو ان 30-35 سالوں میں اپنے راستے پر اس طرح سے نہیں دیکھا. ہاں ہلکا سا ادھر ہوئی ہوگی لیکن پھر واپس آ گئی، ہلکا سا ادھر ہوئی ہوگی لیکن پھر واپس آ گئی. وہ بڑا معمولی تھا. اور یہ آتے ہیں، یہ نشیب و فراز، یہ اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے، ہر آرگنائزیشن میں آتا ہے، ہر شخصیت میں آتا ہے. لیکن الحمدللہ تسلسل کے ساتھ یہ سفر آگے کی طرف طے کرنے کا جو سب سے بارز، سب سے واضح ہمارے پاس اس وقت نمونہ عمل ہے، وہ آئی ایس او ہی کا ہے، آئی ایس او ہی کے پاس ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن برادران ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی رہے ہمیشہ. اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا وہ آپ سے اس طرح کا. رسول اللہ کا دین بھی آگے جا کے آپ کے سامنے انحراف ہوا، اس میں منحرف کر دیا، راستے اور ٹریک سے ہٹا دیا گیا. انقلاب اسلامی ایران کے ساتھ بھی کوششیں ہو رہی ہیں کسی طرح سے ٹریک سے ہٹایا جائے اس کو، اس کے بنیادی نعروں سے اس کو الگ کیا جائے. اللہ نے ضمانت نہیں دی ہے. اللہ نے ضمانت اس وقت دی ہے کہ جب آپ مسلسل اپنے اوپر محنت کرتے رہیں گے. دوبارہ اللہ نے ضمانت کب دی ہے؟ کہ جب آپ مسلسل اپنے اوپر محنت کرتے رہیں گے، پھر اللہ نے ضمانت دی ہے کہ ہاں تم راستے پر رہو گے، اور تمہاری وجہ سے یہ آرگنائزیشن بھی راستے پر رہے گی. کیا مطلب؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا وہ جو اس کی تائید میں آیت کہ جو غدیر پر آپ لوگ ذرا زیادہ سنتے ہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ یہ جو کافر ہیں نا، یہ آج تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیسے مایوس ہو گئے؟ وجہ وہی ہے کہ آج امامت کا، آج ولایت کا کیونکہ طے ہو گیا ہے، اب یہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. پھر اگلا جملہ بڑا زبردست ہے جو بات مکمل کرتی ہے اس آیت کو، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَيَخْشَوْنِ، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو. یہ کیا بات ہے؟ دشمن ہم سے مایوس ہو گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے یہاں سسٹم مضبوط ہو گیا ہے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دشمن سے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. اس کی وضاحت میں مجھ سے ڈرو سے کیا مراد ہے؟ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پہ. بسم اللہ. ایک درود اور پڑھے محمد والے محمد پہ. وہاں اس کی وضاحت میں یہی بات کی جاتی ہے، تفاسیر کرنے والوں نے یہی بات کی ہے. وَخْشَوْنِی سے مراد کیا ہے؟ کہ اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھ سے ڈرو. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم،
یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو مطلب ہے کہ بھائی اب تم نے اگر اس ٹریک کے اوپر رہنا ہے نا تو تمہیں ٹریک پر رہنا، دشمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. سسٹم بن گیا ہے، سسٹم مضبوط ہو رہا ہے، دشمن سے خطرہ نہیں ہے. اب خطرہ تم سے ہے، یعنی مجھے اپنے آپ سے ہے کہ اب میں اگر گمراہ ہوا تو یہ ٹریک گمراہ ہوگا، میں گمراہ ہوا تو یہ آرگنائزیشن گمراہ ہوگی، اگر میں نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو آرگنائزیشن راستہ چھوڑ دے گی. آپ کو اب یہاں پر اپنی ہدایت کی ضرورت ہے. اب آپ کو آئی ایس او سسٹم ہے، اب آئی ایس او شخصیت کی محتاج نہیں ہے. دوبارہ اب آئی ایس او شخصیت کی محتاج نہیں ہے. آئی ایس او میں آپ نے دیکھا ہر سال آپ ایک نیا سالار چنتے ہیں، ہر سال آپ ایک نئی قیادت چنتے ہیں، پھر اپنے نظریات، اپنے افکار، اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ نہیں رہی ہے. کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ سسٹم بن چکی ہے. اب وہ جو سسٹم بن چکی ہے نا، تو اس کے اندر جو سسٹم میں افراد ہیں، اگر انہوں نے اپنی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اگر انہوں نے اپنے نفس کی طرف توجہ جاری رکھی، اگر انہوں نے مسلسل اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہر اعتبار سے، اپنا تزکیہ کیا ہر اعتبار سے، اپنی تعلیم میں اضافہ کیا ہر اعتبار سے، اگر یہ سب آپ نے کیا تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے چھوڑ دیا، تو اس آئی ایس او کو آپ فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اپنی ذات سے اس کو نقصان پہنچائیں گے. دوسری بات میری ختم ہو گئی. تیسری بات کیا تھی کہ جو نئی نسل ہے نا اس وقت فرسٹ ایئر تک، سیکنڈ ایئر تک جو پہنچ گئی ہے، 9th 8th 7th 6th سب شامل ہے، جو بھی فرسٹ اور سیکنڈ ایئر تک پہنچ گئی ہے، مجھے عجیب سا یقین سا ہے کہ اگر کوئی اقبال کا شعر ان کے سامنے پڑھا جائے نا تو شاید ان کا اقبال کا شعر ہی سمجھ میں نہ آئے. کہا کیا ہے؟ بلکہ جواب دیں گے کہ آقا تھوڑا سا آسان اردو میں بات کریں. جب ہم کہیں گے بھائی اردو ہی بول رہے ہیں، ہم نے کہاں ابھی اردو کو چھوڑا ہے، اردو ہی بولی ہے، تو کہیں گے ہمیں اصل میں یہ والی اردو ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یعنی اقبال سے لے کر آج تک جس نسل سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اس پاکستان کی ترقی پہ کوئی رول پلے کرے گا، بہت معذرت کے ساتھ کہ اب وہ اقبال کے افکار و نظریات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اقبال کے افکار و نظریات سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے نا، دیکھیں میں اس بات کو خمینی بت شکن پر رکھ کے بھی کر سکتا ہوں. یہ خمینی بت شکن سب سے بڑی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے متوجہ کیا ہے ہم کو. لیکن میں ابھی آپ پاکستانیوں سے، آپ دوستوں سے امام خمینی کو ایک طرف کر کے ابھی اقبال کی موضوع پر اگر کہوں تو آپ کا موجودہ تعلیم نظام، جب اقبال کا زمانہ تھا، جب اکبر الہ آبادی کا زمانہ تھا، تو انہوں نے اس وقت متوجہ کیا تھا کہ اب جس تعلیمی نظام کو بر صغیر میں رائج کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت تک ہندوستان پاکستان جدا نہیں ہوئے تھے، رائج کیا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ قومیں سوائے غلام بننے کے اور کچھ نہیں. اقبال نے کہا اور اکبر الہ آبادی نے کہا، ان دونوں بڑا متوجہ کیا ہے ان موضوعات کی طرف، بہت متوجہ کیا ہے. وہ آپ کو عجیب، کبھی شاہین کہہ رہا ہے، ہمیشہ جب بھی آپ سے مخاطب ہوگا تو وہ کبھی آپ کو زمین پر لاتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ آسمانوں پر دیکھتا ہے کہ تم تو ستاروں پہ کمن ڈالنے والے ہو، تم تو شاہین ہو، تمہاری تو پرواز ہی کچھ اور ہے، تم تو فلاں سے مت گھبراؤ، یہ جو ہوائیں یہ تمہارا کیا بگاڑیں گی. یعنی اشعار عجیب ہیں، عجیب. اور متوجہ کرتا رہے گا کہ بھائی اگر کوئی نظریہ بنانا بھی ہے، کوئی بات کرنی بھی ہے، کوئی تعلیم دینا بھی ہے، تو وہ قول رسول ہاشمی اور قوم رسول ہاشمی دونوں کی طرف متوجہ کرتا رہے گا آپ کو. لیکن پاکستان کی بدبختی، اپنے بننے سے لے کر آج تک سب سے زیادہ جن نظریات کے خلاف کام ہوا ہے وہ اقبال ہیں. اس پاکستان میں تعمیر بننے سے لے کر آج تک دوبارہ جن کے خلاف سب سے زیادہ کام ہوا وہ اقبال ہیں. یہ قوم جتنا اقبال کو بھلا بیٹھی ہے، شاید ہی کسی شخصیت کو بھلایا ہو. اب ان کے اشعار آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آتے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، اقبال سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں کوئی رول پلے نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آفاقی فکر دینے والا اقبال ہے، اور موجودہ ایجوکیشن آفاق سے نکال کے آپ کو اپنی ذات میں گم کرتی ہے. یہ بات اقبال نے کہی ہے کہ تو اپنی ذات میں گم ہو جائے گا، تجھے کیا معلوم آفاق کیا ہوتا ہے؟ آفاق کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب لفظ آفاق بھی کہوں گا تو آپ سمجھیں کہ جماعت اسلامی نے جو شعبہ بنایا ہوا ہے نا آفاق ایجوکیشن کا، شاید وہ مراد ہے. یہاں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا
کہ تمام موضوعات اقبال کس حد تک سلوشن دے کے گئے ہیں کہ بھائی اگر ترقی کرنی ہے، اگر علم حاصل کرنا ہے، اگر اس پاکستان میں کوئی رول پلے کرنا ہے، اور نوجوانوں کا اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ اقبال ہیں، نہ وہ کیمبرج ہے، نہ وہ آکسفورڈ ہے، نہ وہ آغا خان بورڈ ہے، اور نہ ہی وہ یہ یکساں تعلیمی نظام ہے، نصاب ہے جو آپ پر مسلط کیا جا رہا ہے، جو اس طرح مسلط کریں گے آپ کے اوپر کہ آپ کے یہاں سے غیرت ختم ہو جائے گی، پاکستانیت ختم ہو جائے گی، اسلامیت ختم ہو جائے گی، تشیع ختم ہو جائے گی، خاندانی نظام ختم ہو جائے گا۔ 5 چیزوں کو نشان بنائیں گے، یہ نشانہ بنایا ہے انہوں نے، آکسفورڈ کیمبرج میں بنایا ہے، اور اب یکساں تعلیمی نظام میں بنائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے بھائی، جو چیلنج ہے آئی ایس او کے سامنے وہ کیا ہے؟ آئی ایس او کے سامنے چیلنج کیا ہے؟ سمجھیں اس بات کو، وہ موجودہ رائج تعلیمی نظام میں پڑھ کے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا اعلی کار نہیں بننا ہے، نہیں بننا ہے۔ آپ سے مخاطب ہوں، میں آئی ایس او کے جوانوں سے مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی جس زمانے میں آئی ایس او کی تاسیس کا پلان کرتے ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے چیلنجز تھے جن کے خلاف قیام ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے زمانے کے چیلنجز پہچاننے ہیں، یہ اصل میں شہید کا پیغام ہے، نہ یہ کہ ڈاکٹر محمد علی کا نعرہ یاد ہے، ہاں یاد ہے، ارے کیا یاد ہے بھائی، امریکہ مرد آباد ہے، بس۔ کیا ڈاکٹر صرف اس نعرے پر تھے؟ ڈاکٹر محمد علی صرف یہی آپ سے چاہتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی ہر زمانے کے تقاضے مختلف، تمہارے زمانے کا جو چیلنج اس کو پہچانو، محنت کرو، پہچاننے کے بعد بغاوت کرو، قیام کرو۔ آئی ایس او کو نوجوان بھی قیام کے قابل نہ ہو تو بھائی پھر اس ملت کے اندر اور کون ہے؟ کس سے تقاضا کریں گے؟ کس پر امیدیں باندھیں گے؟ کس نے آگے بڑھنا ہے؟ آپ نے بڑھنا ہے۔ ان کنونشنز کا، اس آئی ایس او کا، اس سالانہ تبدیلی کا بھائی بڑا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہر زمانے کے چیلنجز کو پہچانیں۔ آپ کا چیلنج بہت سخت ہے۔ گزشتہ تعلیمی نظام نے ہی اس قوم کو غلام بنا دیا انگریز کا، ہم انگریزوں کے غلام ہیں، فکری غلام۔ صحیح ہے زنجیریں نظر نہیں آتی، صحیح ہے پیروں میں زنجیریں نظر نہیں آتی، لیکن ہم غلام ہیں، ہم سب غلام ہو گئے۔ ہم انگلش زبان کے غلام ہیں، انگریزی زبان کے غلام ہیں۔ اگر ہمیں انگریزی نہ آتی ہو ہمیں جاہل سمجھا جاتا ہے، کمال ہو گیا۔ لینگویج ہے، لینگویج، اس دنیا میں لینگویج کو ایجوکیشن بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو ابھی تک اس فرق کا پتہ نہیں چل پایا کہ انگلش ایک صرف زبان ہے، ایک لینگویج ہے، نہیں، اس کو آپ نے ایک ایجوکیشن کا پارٹ بنا دیا ہے۔ اسی طرح سے ہر موضوع، اور اب جو تباہی آ رہی ہے، آئندہ مستقبل میں جو تباہی آ رہی ہے 2030، آپ کو اس چیلنج کو لینا ہے۔ 2030 کیا ہے؟ کیا ہے؟ یونیسیف کیا چاہتا ہے آپ سے؟ یونیسکو، یونیسیف کیا چاہتا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کیا چاہتے ہیں؟ یہ 2030 کیا ہے؟ یہ کیا کہ 2030 تک پہنچتے پہنچتے پوری دنیا گلوبل، یونیورسل ایک ہی طرح سے سوچے گی، ایک ہی طرح سے پہنے گی، ایک ہی طرح سے بولے گی، ایک ہی طرح سے گھر بنائے گی، ایک ہی طرح سے زندگی گزارے گی۔ یہ کیا ہے جس پر آپ کی گورنمنٹ نے سگنیچر کر دیا ہے؟ آپ کو چیلنجز بڑے خطرناک ہیں، تعلیمی چیلنجز بہت خطرناک ہیں۔ اور اگر جیسا کہ ملی بھی کہہ رہے تھے کہ تعلیم اصل تو کسی بھی قوم کی بنیاد ہوتی ہے، اور اگر یہ بنیاد کھوکھلی ہو تو یہ قوم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ آپ کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپڈیٹ رہیں موضوعات کے اوپر، اپگریڈ کریں اپنے آپ کو موضوعات کے اوپر، اور انشاءاللہ آپ ہی نوجوانوں سے یہ توقعات ہیں کہ آپ، بات تھوڑی جذباتی انداز میں ہو گئی لیکن میں چاہتا یہ تھا سمجھاؤں اور تھوڑا زور سے بولوں کہ جو باہر ادھر ادھر ہیں وہ بھی سن لیں میری بات، کہ ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں نا وہ یہ نہیں ہیں کہ جو بظاہر نظر آتے ہیں، وہ ہیں کہ جن کو آپ بہت ہلکا لیتے ہیں، وہ جن کو آپ بہت ہلکا سمجھتے ہیں، وہ اصل موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ کو انشاءاللہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، معذرت چاہتا ہوں آپ جوانوں سے بھی، خصوصاً جو ہمارے مہمان حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ موقع ملا تو پھر دوبارہ کبھی کسی اور موضوع پر انشاءاللہ مخاطب ہوں گے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔